ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے یہاں آج ایک کیسا پروگرام ہے؟ بہن، آپ کو معلوم نہیں، آج 15 اگست یعنی ہندوستان کی آزادی کا یادگار دن ہے اور اسی کا یہ جشن ہے۔ لیکن آپ مسلمان لوگ اس دن جشن کیوں مناتے ہو؟ ہم مسلمان لوگ اس دن جشن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اسی دن ہمارے بزرگوں، علماء اور مجاہدین کی رہنماؤں کی 200 سالہ قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے ملک کو آزادی ملی تھی۔ بہن، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ RSS کی تمام پاٹھشالاؤں، ودھا مندروں اور ششو مندروں میں جو سلیبس اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے ان میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی حصہ داری اور کوئی رول نہیں تھا۔ آپا، میں تاریخ اور ہسٹری کی بات کروں گی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کی بجائے میں سائنٹیفک اور عقلی طریقے سے حقیقت آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ پہلے مجھے یہ بتلائیے کہ انگریزوں نے جس وقت ملک پر قبضہ کیا تھا اس وقت ملک کا بادشاہ، ملک کا حکمراں، راجا اور مالک کون تھا؟ اس کے ہاتھوں سے یہ ملک چھینا گیا تھا۔ اس وقت تک مغلوں کا دور حکومت تھا اور جب انگریزوں نے باقاعدہ ہمارے لال قلعے پر یونین جیک لہرایا تھا، یعنی جس وقت مکمل قبضہ کیا تھا، اس وقت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا دور سلطنت تھا۔ اب ذرا سوچ کر یہ بھی بتلا دیجیے کہ جس کی چیز چھینی جاتی ہے یا جس کی جائیداد پر قبضہ کیا جاتا ہے تو واپس لینے کی کوشش اسی کو کرنا ہوتی ہے یا کوئی اور کرتا ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ جس کی چیز چھینی یا غصب کی جاتی ہے وہی اپنا جان، مال، طاقت لگا کر اس کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ پھر ذرا غور کر کے بتلائیے کہ مسلمان جو قوموں کی تاریخ میں سب سے بہادر، سب سے نڈر، سب سے جرأت مند اور بے خوف قوم ہے، معرکوں، کارزاروں اور جنگوں کی فاتح قوم ہے، کیا ایسی قوم نے اپنے ملک کو واپس لینے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا یہ داغ انہوں نے اپنی شفاف تاریخ پر لگنے دیا ہوگا؟ یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے اور تاریخ میں تسلیم شدہ ہے کہ قوم مسلم اپنی شجاعت، بصارت، جسارت، ہمت اور حوصلے میں بے مثال ہے۔ انہیں اپنے تمام قوتیں، صلاحیتیں اور ہوئے کار لا کر ملک کو واپس لینے کی کوشش کرنا چاہیے تھی، بے شک کہ انہیں کا فرض بنتا تھا۔ آقا، میں آپ کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتی۔ تاریخ آزادی کے عنوان پر مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو چھوڑ دیجیے اور 200 سال تک مسلمان کا مقابلہ کرنے والے انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیے۔ وہ بتلائیں گے کہ ہندوستان مختلف محاذوں پر ان کے دانت کس نے کھٹے کیے تھے، ان کو ناکوں چنے کس نے چبوائے تھے، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کس نے کھینچی تھی۔ بہن، آپ کی بات تو بڑی دمدار، بہت معقول اور حقیقت پر مبنی ہے۔ سچ بات ہمیشہ دمدار ہی ہوتی ہے اور تاریخ تو پھر تاریخ ہوتی ہے۔ میری بہن، ابھی وہ میدان باقی ہے جہاں ہماری لاشوں کے انبار لگے تھے، وہ زمین بھی ابھی باقی ہے جن کے سینوں پر ہمارا خون بہا تھا، وہ قبرستان بھی ابھی باقی ہے جہاں ہمارے شہداء مدفون ہیں۔ دہلی کا چاندنی چوک ہماری قربانیوں کی گواہ ہے، شاملی کا میدان ہمارے خون سے لالہزار ہے، بالا کوٹ کی وادیاں ہمارے شہداء کے خون سے شاداب ہیں، سرنگا پٹنم کی سرزمین ہماری بہادری کی گواہ ہے، ڈائمنڈ ہاربر کی سرزمین ہمارے بلیدان کی گواہ ہے، بکسر کی سرزمین نے بھی ہماری شجاعت کے جوہر دیکھے تھے۔ اور آپ مجھے بتلائیے، آزادی کی وہ کون سی تاریخ ہے جس نے ٹیپو سلطان کی جوان مردی کا تذکرہ نہ کیا ہو؟ تاریخ کو غور سے پڑھیے، پھر دیکھیے کہ پلاسی، جنیا
ہم نے اپنے خون شہادت کا قشقہ نہ لگایا ہو۔ دہلی سے لاہور تک سڑک کے کنارے کھڑے پیڑوں پر پھانسی لگا دیے جانے والے جسم ہمارے علماء کے ہی تھے۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو۔ یہ اہل جنوب بتائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ کان کھول کر اچھی طرح سن لیجئے کہ 1920 عیسوی تک ہمارے علاوہ باقاعدہ کوئی میدان میں نہیں تھا۔ اکا دکا واقعات ہوئے ہوں تو الگ بات ہے، ہر محاذ پر قیادت ہم نے کی، سزائیں ہم نے بھگتی، جلا وطنی ہم نے جھیلی، دارالحسن سے ہم گزرے، قید و بندی کی صعوبتیں ہم نے برداشت کی۔ یہ بدقماش آج تاریخ کو بدلنا اور مٹانا چاہتے ہیں، حقائق کو مسخ کرنا چاہتے ہیں تو سنیے۔ لہو سے عرض مقتل پر میری تاریخ لکھی ہے، لہو سے عرض مقتل پر میری تاریخ لکھی ہے، مٹا دے میری ہستی کو زمانہ غیر ممکن ہے۔ بہن آپ نے تو کمال کر دیا، آنکھیں کھولنے تاریخ کے سارے ابواب تازہ کر دیے۔ اتنی سی عمر میں تاریخ پر اتنا کمانڈ اور دسترس، اس سے بڑھ کر قومی حمیت ملی غیرت سے سرشار پر اتنا پر اعتماد لب و لہجہ سن کر مزہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے علم اور تمہارے عمر میں برکت عنایت فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، قومی مفادات اور ملی حقوق کا طاقت و پاسدان بنائے، جرأت، ہمت، حوصلہ اور ایمانی غیرت سے مالا مال فرمائے۔ اب ذرا اس رات سے بھی پردہ اٹھائیے کہ آپ کہاں پڑھتی ہیں۔ ایمانی غیرت، ملی جذبہ اور قومی حمیت کے اسباق تمہیں کس نے یاد کرائے؟ آقا، میں کسی مدرسے میں نہیں بلکہ اپنے علاقے کے معروف و ممتاز عالم دین حضرت مولانا عبدالرب قاسمی صاحب کی اہلیہ کے پاس انہی کے گھر پر بغیر فیس کے پڑھتی ہوں، جو خود ایک قداور اور ملت کی دردمند عالمہ ہے، جو شعور و آگہی اور تاریخ کا یہ علم ہمیں انہوں نے ہی بتلایا اور سکھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مدرسے کو ترقیات سے نوازے، تمہاری استاذی، اساتذہ اور منتظمین کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر سے نوازے۔ ہم دونوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آئیے چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔